السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الاوابین حین ترمض الفصال، رواہ المسلم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی فصلى الضحى 8 رکعات، رواہ ابن حبان فی صحیح۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوابین کی نماز کا وقت وہ ہے جب زمین اور دیواریں تپنے لگے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے چاشت کی 8 رکعات نماز ادا کی۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا۔ نفل نماز سے متعلق احادیث ذکر ہو رہی ہیں، اور چاشت کی نماز، ضحیٰ یا اوابین کی نماز، اس سے متعلق کل بھی احادیث ذکر ہوئی تھی۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، لیکن مختلف اوقات میں اگر ادا کی جائے تو اس کی وقت کی وجہ سے اس کا نام کچھ تبدیل کیا گیا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد اگر پڑھ لی جائے تو اس کو اشراق کہا جاتا ہے، تھوڑا بعد پڑھا جائے تو اس کو ضحیٰ کہا جاتا ہے، ہم اردو میں اس کو یا فارسی میں چاشت کہتے ہیں، اور اسی طرح جب ذرا دھوپ تیز ہو جائے اور زمین تپنے لگے تو اس کو اوابین کہا جاتا۔ تو پہلی حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا، یہ اوابین جو ہے اس کا وقت حین ترمض الفصال، جب زمین سخت تپ جائے۔ اور اس کو اوابین اس لیے کہتے تھے کہ جانور جو باہر نکلتے ہیں، خاص طور پہ اونٹ وغیرہ اور دیگر جانور چرنے کے لیے، تو جب سورج تپتا تھا اور ریت گرم ہو جاتی تھی عرب کے سرزمین میں، تو ایسے میں یہ جانور اب پھر باہر نہیں رہتے، وہ واپس گھروں کو پلٹ آتے ہیں، تو اواب کہتے ہیں لوٹنے والے کو۔ تو وہ وقت جب دھوپ تپتی ہے اور زمین جو ہے وہ جانوروں کے لیے قابل برداشت نہیں رہتی اور وہ لوٹ کر آتے ہیں، یہ زوال کے وقت سے تھوڑا پہلے کا وقت ہے، جب گرمی ذرا صحرا میں جوبن پہ ہو جاتی، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ اوابین اس وقت جو اگر نوافل پڑھے تو اس کا وقت یہ ہے۔ تو ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں اوابین شام کے وقت کوئی علیحدہ نوافل ہیں، ان کو اوابین کہتے ہیں، وہ درست بات نہیں۔ تو اشراق، ضحیٰ، اوابین یہ ساری ایک ہی نماز ہے۔ اگر آپ اس کو شروع میں پڑھے تو اشراق کہا ہے، درمیان میں پڑھے تو ضحیٰ کہا ہے، اور بالکل زوال کے وقت سے پہلے ذرا گرمی جب تیز ہو جائے تب پڑھے تو اس کو اوابین کہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ تشریف لائے اور آپ نے 8 رکعات یہ نفل پڑھے۔ کل بات ہوئی تھی کہ 4 پڑھے، اور پھر یہ بھی بات ہوئی تھی کہ مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ یا اوابین کے وقت پہ نوافل نہیں پڑھتے تھے، کبھی بدل بدل کے پڑھ لیتے تھے، کبھی سفر سے آئے تو آپ نے اس وقت جو ہے یہ نوافل ادا کر لی۔ اس لیے ان نوافل کو کبھی کبھی اپنی زندگی میں سنت سمجھ کر ان اوقات میں بدل بدل کر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔ جی وہ اوابین کہہ کر، لیکن وہ حدیث میں ثابت نہیں ہے اوابین یہی ہے جو ترمض الفصال والی حدیث صحیح ہے۔